نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار صحابہ کرام سے سوال کیا، بتاؤ مفلس کون ہے؟ اچھا، صحابہ نے بھی وہی جواب دیا جو شاید ہم سارے جواب دیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں بتاؤ غریب کون ہے، مفلس کون ہے، تو آپ کہیں گے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ صحابہ نے کہا حضور جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے وہ مفلس ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، حدیث کا خلاصہ ہے، آپ فرماتے ہیں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں بھی لے کر آئے گا، روزے بھی لے کر آئے گا، عبادتیں بھی لے کر آئے گا، یعنی نیکیاں بہت ساری لے کر آئے گا، مگر اس حال میں آئے گا کہ کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں بھائی میں نے نہیں دینے پیسے، جو کرنا ہے کر لو۔ آج کوئی کر نہیں سکتا نا، تو ایک دن آئے گا جب تمہارے اوپر جب انصاف ہوگا نا اللہ کی بارگاہ میں۔ اب آقا فرماتے وہ سارے لوگ کھڑے ہوں گے، کوئی کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی ہے، وہ نمازیں لے جائے گا، کوئی کہے گا یا اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا، سب کے سامنے ذلیل کیا تھا، وہ روزے لے جائے گا، کوئی کہے گا یا اللہ اس نے میرے پیسے دبائے تھے، وہ حج لے جائے گا۔ آقا فرماتے ایک ایک کر کے لوگ اس کی نیکیاں لے جائیں گے، مگر بندے اتنے سارے ہوں گے کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی بھی حق باقی رہے گا۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ تو انصاف فرمانے والا ہے نا، اس کی ساری نیکیاں چلی گئی مگر ابھی بھی حق لینے والے باقی ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں پھر ان لوگوں کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے۔ ادھر کرنسی جو ہے نا، یعنی کرنسی کہہ لیں، مال کہہ لیں، وہ اعمال ہی ہوگا، پلس میں وہ ہوگا جس کی نیکیاں زیادہ ہیں، مائنس میں وہ ہوگا جس کے گناہ زیادہ ہیں۔ تو فرمایا ان لوگوں کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے، اور پھر اعلان ہوگا کہ اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ ہے مفلسی، کہ قیامت کے دن حقوق العباد لے کے مت چلے جانا، ادھر معافی مانگ لو، کوئی حرج نہیں کر ملازم کا دل دکھایا، ملازم سے بھی معافی مانگنے میں حرج نہیں ہوتا کہ بھائی میں نے اس دن ڈانٹ دیا تھا، یار اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا۔ بندہ چھوٹا نہیں ہوتا معافی سے، بلکہ اللہ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو سلامت رکھے، آپ نے تو وہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے جو بندہ سنے تو حیران ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر شوہر نے بیوی کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ عورت ہے بھائی لیکن دل وہ بھی رکھتی ہے، وہ کہاں جائے گی بیچاری، جو منہ میں آیا، مارکیٹ میں نقصان ہوا گالیاں وہ سنتی ہے، یہ نہ کیا کرو۔ آقا امیر اہل سنت فرماتے ہیں اگر شوہر نے بیوی کے ساتھ ناحق زیادتی کی ہے، شوہر کو بیوی سے معافی مانگنی ہوگی۔ باپ نے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم ماں باپ کے حقوق تو بیان کرتے ہیں، مگر باپ کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ جب چاہے اولاد کو ذلیل کرتا رہے اور ناحق کہتا رہے۔ فرمایا باپ نے اگر بیٹے کے ساتھ زیادتی کی ہے تو باپ کو بیٹے سے معافی مانگنی ہوگی۔ اور سنو، آپ فرماتے ہیں اگر پیر نے مرید کے ساتھ زیادتی کی ہے، کتنی بڑی بات ہے یہ، کبھی سنا ہے ایسا؟ فرمایا نہیں، پیر کو مرید سے معافی مانگنی ہوگی۔ اور سبحان اللہ، ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جو خود صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کے فرماتے کسی پر میرا حق آتا ہے تو لے لو۔ واقعہ یاد نہیں کہ ایک صحابی نے کہا حضور میں نے بدلہ لینا ہے، صحابی رسول ہیں، حضور میں نے بدلہ لینا ہے۔ صحابہ حیران، یہ بدلہ کیوں لے رہا ہے؟ کہ حضور ایک بار آپ صف درست کر رہے تھے، آپ نے چھڑی سے میرے پیٹ پہ چھڑی ماری، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے فرمایا آؤ بدلہ لے لو۔ کہتا ہے نہیں حضور، جب آپ نے چھڑی ماری تھی میرا کرتا نہیں تھا پیٹ پر، پیٹ ننگا تھا، اپنا کرتا اوپر کیجئے۔ اللہ کے حبیب نے کرتا اوپر کیا، صحابہ کی چیخیں نکل گئیں کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے، مگر وہ بھی تو دیوانے تھے، انہوں نے بدلہ نہیں لینا تھا، دوڑتے ہوئے آئے اور نبی پاک سے لپٹ گئے۔ کہتے حضور تمنا یہ ہے، جنگ ہونے والی ہے، مرنے سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم سے چھو جائے، پھر مجھے کسی آگ نے نہیں جلانا ہے۔ لیکن ایٹیٹیوڈ، انداز، اللہ کے حبیب اعلان کر رہے کسی کا حق آتا ہے تو لے لو۔ ہمیں معافی میں شرم آ رہی ہوتی ہے، یار ملازم سے معافی مانگوں گا تو میری ویلیو کیا رہے گی، بیوی سے میں معافی مانگوں گا، میں اپنے بچوں کے سامنے، ارے کچھ نہیں ہوتا، ادھر مانگ لو، اگر ادھر کوئی کھڑا ہو گیا نا سامنے اس دن مارے جاؤ گے، اس دن معافی نہیں چلے گی کہ یا اللہ اس کو کہہ دے مجھے معاف کر دے، اس دن نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں عاجزی، انکساری، معافی، درگزر، نرمی اپناؤ۔ لڑنا جھگڑنا کچھ لوگوں کی صبح سے لے کر شام تک عادت، جس سے ملیں گے لڑائی ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ طنز کر کے چلے جائیں گے، کسی کو ڈانٹ کے چلے جائیں گے، تمہیں نہیں پتا یہ سارا اکاؤنٹ تمہارا جمع ہو رہا ہے، قیامت کے دن یہ لائن لگا کے کھڑے ہوں گے معذرت کے ساتھ۔ میں ایسے بھی بزرگوں کو دیکھا 5 وقت کے نمازی، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، مگر جب مسجد میں جائیں گے کسی سے لڑائی کر کے آئیں گے، کبھی مؤذن صاحب کو بول رہے ہوں گے، کبھی امام صاحب کو بول رہے ہوں گے، کبھی کسی مقتدی کو بول رہے ہوں۔ یار آپ نماز پڑھتے پڑھتے 4 آدمیوں کا دل دکھا کے آ رہے ہو، قیامت کے دن کیا کرو گے آپ؟ حقوق العباد، حقوق اللہ بہت اچھی بات ہے، مگر حقوق العباد مت بھولو۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج نبی پاک کے میلاد میں آئے ہیں نا، تو مزہ یہ ہے کہ میں بدل کر جاؤں، بلکہ کوئی نوٹ کرے کہ یار آپ تو بڑے نرم ہو گئے، آپ تو بڑی پیاری سی نرمی والی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ کہیں ہاں میں آقا کا میلاد آیا ہے، میں نے غصے کی اور لڑائی جھگڑے کی عادت چھوڑ دی ہے، میرے آقا نے تو دشمنوں کو معاف کر دیا، اب سے میں نے سب کو معاف کرنے کی نیت کر لی۔